اسرار شروع ہو جاتا ہے۔ تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا نا تو دل تنگ پڑ جاتا ہے اور طبیعت بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹا اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ، امت بن گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دیے، سینے کھول دیے۔ تم چلے میں جاتے ہو، یہ سال والے سال میں جائیں گے، یہ صرف چلے اور سال کی بات نہیں۔ تم گھر میں ہوتے ہو، مدرسے میں ہوتے ہو، رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو اپنی رائے دینا بھی سیکھو، اپنی رائے کے خلاف ہونا بھی سیکھو، اور اپنی رائے کے سے ہٹ جانا بھی سیکھو۔ یہ رائے دینے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور میں نے ہٹنے میں بڑے نفع دیکھے۔ مجھے تو 22 سال ہو گئے ہٹتے ہوئے اور پیچھے ہوتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی نقصان نہیں دیکھا۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ اور انفرادی سطح پر خالد بن ولید، یہ بھی دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ جرموک کی جنگ میں سالار کے سر کے اوپر جھنڈا ہے اور حضرت عمر کا خط آتا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا جائے اور ابو عبیدہ کو امیر بنا دیا جائے، اور وہ کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں آج کے بعد کوئی منصب قبول نہ کروں گا اور پہلے سے زیادہ محنت کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں عمر کے لیے لڑتا تو آج میں گھر چلا جاتا، تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تم گواہ رہو۔ خالد بن ولید پہلے انتقال کر، عمر رضی اللہ عنہ بعد میں فوت۔ خالد بن ولید نے 60 سال بھی پورے نہیں کیے، 58-59 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نے ایک کتاب میں پڑھا، مجھے اب نہ کتاب یاد ہے نہ زمانہ یاد ہے، لیکن مضمون یاد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خالد کو سمجھنے میں خطا کھائی، لیکن یہ ضروری تھا، اس واقعے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ آئندہ اندھیرے آنے والے ہیں، ان میں کچھ شمع روشن ہونی چاہیے، ان میں کچھ دیے جلنے چاہیے، ان میں کچھ چاند چمکنے چاہیے، تاکہ نہ ماننے والوں پر حجت قائم ہو اور بھٹکے ہوں کو راستہ مل جائے کہ یوں بھی رائے سے ہٹا جاتا ہے، یوں بھی قربانی دی جاتی ہے۔ میں نے کہا ادھر تو یہ جماعت کے امیر نہیں ہوتا، امیر یہ جماعت کا، جس نے صرف اتنا ہی کرنا ہوتا، بیان کون کرے، تشکیل کون کرے، تعلیم کون کرے، گاڑی پہ چلیں کہ بس پہ چلیں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہٹا دو تو وہ تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے پوری جماعت کا کہ مجھے ہٹانے والے ہیں کون۔ یہ دو عجب واقع ہوئے ہیں عجب۔ تو انصار مدینہ ہٹ گئے، سعد بن عبادہ کی بات بیچ میں رہ گئی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور وہ جو ایک وحدت تھی وہ اللہ نے دوبارہ قائم فرما دی، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کا لقب پا کر مسند رسول پر بیٹھے، یا خلیفۃ رسول اللہ، امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، یا خلیفۃ رسول اللہ۔ جب آئے عمر رضی اللہ عنہ تو ان کو کہا جاتا یا خلیفۃ رسول اللہ، وہ کہتے یار یہ بڑا بھاری لفظ ہے، کوئی مختصر لفظ تلاش کرو۔ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مختصر لفظ کیا ہونا چاہیے، تو یا خلیفۃ رسول اللہ کی بات چلتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک بدوؤں کا وفد آیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے برآمدے میں مسجد، تو آ کر کہنے لگے این امیر المومنین، انہیں اپنی بدوانہ فصاحت میں کہا این امیر المؤمنین، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ چھلانگ لگائی، وہ سیدھے گئے حضرت عمر کے دروازہ پھلانگ کر کہنے لگے السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ تو حضرت عمر نے درا اٹھا کہا تو یہ کہہ نہیں سکتا، کسی اور نے کہا ہے، یہ تیری فصاحت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، بتا تجھے کس نے سکھایا۔ انہوں نے کہا وہ باہر بدوؤں کا وفد آیا ہے، انہوں نے کہا این امیر المؤمنین، کہ بس آج کے بعد یہی میرے لیے مناسب ہوگا۔
تو پھر امیر المومنین چلا 1924 تک جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی 1924 میں، تو تب جا کر یہ لقب ختم۔ خلافت عثمانیہ ہے ترکوں کی، جو انہوں نے مصر سے سلطان سلیم تھا محمد فاتح کا بیٹا۔ پہلے ترک بادشاہوں کا رخ تھا یورپ کی طرف، سلطان سلیم نے رخ کیا مشرقی علاقوں کی طرف، مصر فتح کیا۔ مصر میں بڑی خوبصورت حکومت تھی، ممالک بحریہ ترکی تھے، لیکن وہ بنو عباس کو برکت کے طور پر خلیفہ بناتے تھے، طاقت ساری ان کے پاس، اور ان کا تبرک کا نام تھا خلیفہ امیر المومنین، اس کو کہا جاتا تھا۔ تو پھر سلطان سلیم نے وہ کٹ پتلی سلطنت خلافت کی ختم کی، اور خلافت کا وہ ایک آوا وہ اور سب کچھ لے کر استنبول آیا، اور یہاں پھر امیر المومنین ترکوں میں منتقل ہو۔ پھر مصطفیٰ اتا ترک نے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد اسے ختم کیا، آخری جو خلیفہ تھا وہ سلطان عبد الحمید تھا، اور عبد الحمید کے باپ عبد المجید نے یہ مسجد نبوی بنائی اور حرم بنایا، جو پرانا اب تو پرانا ہو گیا، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا حرم تھا مسجد نبوی کا اور مکے کا۔ خلافت صدیقی کا جو پہلا سال ہے وہ فتنوں کی نظر ہو گیا کہ لوگ مرتد ہو گئے، عرب مرتد ہو گئے، پھر ان کو واپس لانے میں ایک وقت لگا۔ پھر ایک سال کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اللہ کے نبی نے ہمیں ذمہ کیا تھا کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ، تو اب تم لوگ نکلو۔ تو انس تو اس میں جرف میں آ کر قافلے جمع ہونے شروع ہوئے صحابہ کی۔ تو جب وہ ان کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو کہنے لگے یہ تھوڑے ہیں، بہت بڑی مہم ہے، آدمی کون مہیا کرے گا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو انہیں سارے عرب کا چکر لگایا، تو پھر کوئی 1,00,000 کے قریب عرب کٹھے ہوئے، صحابہ بھی تابعین بھی، اور ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 لشکر بھیجے شام، 2 بھیجے عراق، خالد بن ولید اور مثنى بن حارثہ کو بھیجا عراق، اور یزید بن ابی سفیان ان کو دمشق کی طرف، ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف، عمرو بن عاص کو فلسطین کی طرف، اور شرحبیل بن حسن ان کو شام کی طرف۔ یہ 4 لشکر ادھر اور 2 لشکر عراق کی طرف۔ یہ جو جانے والے ہیں ان کے سامنے صرف دعوت ہے اور کچھ نہیں، جو بھیجنے والے ہیں ان کے سامنے صرف دعوت ہے اور کچھ نہیں، کہ ہم لوگوں کو قتل کرنے نہیں جا رہے، ان کا ملک چھیننے نہیں جا رہے، ان کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہے۔ پھر یہ ریلا اٹھا ہے، خلافت راشدہ میں دعوت کا نظام مکمل چلا۔ پھر خلافت عثمانی کے 6 سال اسی طرح گزرے ہیں، کہ 6 سال کے بعد وہ وَسَيَرَا اختلافاً كَثِيرًا اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی آخری کڑی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ مسجد قباء میں کھڑے ہو، قبلے کی طرف منہ کرو، تو سیدھے ہاتھ ایک میدان اب بن گیا ہے، کھجوریں لگی، یہاں کنواں ہوتا تھا، اس کا نام تھا اریس۔ تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی منتقل ہوئی ابو بکر کی طرف، پھر ہوئی عمر کی طرف، پھر ہوئی عثمان کی طرف۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر اریس پر کھڑے ہیں، وضو کرنے لگے تو خادم کو انگوٹھی پکڑائی، اس نے یوں ہاتھ کیا، انہیں ایسے رکھی، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں میں چلی گئی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا اور نیچے سے مٹی کھدوا دی، اور انگوٹھی نہیں ملی، اٹھا لی اللہ تعالیٰ، خاتم نبوت۔ میں نے وہ کنواں فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا، چھوٹا سا کنواں، اور اس میں پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، عرب کے کنویں میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا۔ سارا ڈھونڈ مارا، انگوٹھی نہیں،
اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی اختلاف اور افتراق، اور عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان بن کے داخل ہوا، جو شیعہ مذہب کی بنیاد بننے جس نے ڈالی، وہ اختلاف چلتے 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 آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا میرے بعد تجھ سے خلافت کی کرتے کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا، تم نے کرتا نہیں اتارنا، شہادت کو قبول کرنا ہے، ورنہ تیرا میرا آخرت میں جوڑ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے مل نہ پاؤ۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، فسادیوں نے، کہ تم حکومت چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ کہیے تو میں نہیں چھوڑوں، میں صابر محتسب قتل ہو جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا، شہید ہو گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، انتہائی تشویشناک حالات۔ حضرت حسن آئے، کہنے لگے ابا خلافت قبول نہ کر ورنہ تیرے اوپر قتل عثمان لگ جائے گا۔ حسن رضی اللہ عنہ اتنے صاحب فراست تھے کہ انتہا کی بات، کہ ابا خلافت قبول نہ کر، تیرے اوپر قتل عثمان کا داغ لگ جائے گا۔ میرے اوپر کیسے لگ سکتا، میں تو بری ذمہ ہوں۔ اچھا پھر دیکھ لیں۔ اور اس وقت وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے پھنسے ہوئے تھے۔ بیعت فرمائی، بیعت کا ہونا تھا کہ یہ بات چل پڑی کہ یہ علی نے عثمان کو قتل کروایا ہے خلافت پر قبضہ کرنے کی۔ کہ ابا میں تمہیں کیا کہتا تھا۔ پھر جب خلیفہ بنے تو پھر آئے، کہنے لگے دیکھو کسی گورنر کو معزول نہ کرو، کسی کو بھی، عثمان کے بنائے ہوئے گورنر کسی کو معزول نہ کرو، اور خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان کو ہرگز معزول نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کر۔ جب تک تیری حکومت مضبوط نہ ہو جائے یہ کام نہ کرنا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے بسی کی زندگی گزاری، یقین مانو علی شاہ ولی اللہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پر بھی فضیلت دینے کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اور جو پہلے محدثین کے راویوں میں آتا نا فیہ تشیع، وہ شیعہ یہ نہیں جو آج کا شیعہ، وہ شیعہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے۔ کیوں نہیں؟ ابن ابی شیبہ، اچھا عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق جو مشہور کتاب ہے، تو ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے باقی تین پر، جو ان پر دکھ گزرے ہیں، جو درد بری کہانی ہے، عجب داستان۔ انہیں معزول کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، معزول کرنا تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ حالات ایسے بن گئے تھے، شام والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، جب وہ قتل کیا گیا تو نائلہ سامنے آئی بیوی، تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور وہ کرتا جس میں وہ شہید کیے گئے وہ حضرت زید بن ثابت نے اتار لیا، اور انگلیاں لے کر شام جا کر معاویہ کو پکڑا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے کر جامع مسجد دمشق میں لٹکا دیا۔ اب کون تحقیق کرے گا کہ کس نے قتل کیا کس نے نہیں کیا؟ ایسی غلط فہمی کی ہوا چلی کہ سب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا کہ علی ہی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا ہے، اور اسی سے یہ ہوا ہے۔ وہ بری ذمہ، پاک پاکیزہ، پر اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو حالات ایک دم وہ جو دعوت کا ریلا تھا وہ آپس کے ٹکراؤ کی طرف چلا گیا، اور دعوت کے کام کو پہلا جھٹکا لگا ہے 26 سال کے بعد۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی۔ جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار
وہ تیروں کو سہتے سہتے، جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تو سارا ہاتھ ختم ہونا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا او ہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا، تو انہوں نے فال لی اس سے۔ اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، کَإِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لَا تَتِمُّ، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے؟ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں کو بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکلا۔ جنگ جمل ہوئی، اس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر دیے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا کہ جب تم چھٹیوں میں جاؤ تو بشاشت سے جاؤ، ہمارے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں جاؤ۔ جو ڈنڈے کی وجہ سے جاتے ہیں وہ موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، ادھر تعلیم ہوتی ہے، ادھر وہ موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر گشتور ہوتا ہے، ادھر وہ اپنے اخبار بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا چلہ مجھے نہیں چاہیے، گھر چلے جاؤ زیادہ بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بشاشت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو کہ تمہیں فائدہ تو ہو، تمہیں نفع تو ہو، اپنے نفس کے ہاتھوں نہ مارے جاؤ، یہ ہماری وجہ سے نہ تم ایسے ہی علی رغم انف نہ جاؤ، بے بشاشت القلوب جاؤ۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے او ہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ۔ تقدیر غالب آئی۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ جو تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے پکڑے ہوئے لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑا۔ تو عبداللہ بن زبیر
وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کے. کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا. کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا، زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا. انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا. تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا. جہنم سچ ہوگا. حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا. اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے. بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ. کہتے الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل ننعبن عفان باطراف الاسل رد علينا شيخنا ثم بجلي. یہ رس پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے. ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں. کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے. کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم. یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم. تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا. تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی. ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے. آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا. ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے. ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے. دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے. پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ. انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا. جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق کر چھوڑے ہوتے ان کو ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئی. بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے. تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے. تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا. تو بہن ہے
پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے. اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے. کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا؟ اللہ اسے آگ میں جلا دیا. او میں تیرا بھائی ہوں محمد کا ہو گیا. جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے. تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہیں کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا. تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا. تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا. تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں. معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے. حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دی. ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا. حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں. یہ آج کی مجلس میں اتنے کافی ہے. آئندہ بھی میں روز ایسی مجلس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پیچھے سے لے کر مولانا الیاس صاحب تک مختصر کر کے سناؤں گا، چونکہ میں اب مطالعہ تو کر نہیں سکتا کہ پڑھوں اور مستحضر کروں. جو مجھے یاد ہوگا وہ تمہیں بتا دوں گا، جو بھول گیا سو بھول گیا، جو تھوڑا بہت یاد ہے وہ میں تمہیں بتاتا رہوں گا.